ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے صدر یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوج کی قیادت سنبھالنے کو کہا۔ اس کے بعد بری فوج، بحری اور فضائیہ کے 44 سینئر افسران کو یہ کہہ کر برخاست کر دیا کہ ان کے پیٹ موٹے ہو چکے ہیں اور ان کا پیٹ باہر آ گیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں پاک فوج کو شکست بیک فٹ پر لے آئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ کون سی غلطیاں ہیں جو فوجی بغاوت کا بنیاد بنی؟ میں ہوں فہد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں فہدیز انفو یوٹیوب چینل۔ جس نے بھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے، پریس دا بیل آئیکن تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے، تاہم ان کو ایسے چیف کی ضرورت پڑ گئی جو کہ آنکھیں بند کر کے ان کے ہر ایک حکم کو بجا لائے۔ اوون بینڈ جونز نے اپنی کتاب دا بھٹو ڈائنیسٹی اسٹرگل ان پاور پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو نے گل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے اسٹینوگرافر کے بجائے اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا۔ جنرل گل حسن کے برخاستگی کے حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی جناب غلام مصطفیٰ کھر سے جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ گل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک کہ ان کے جانشین کے تقرری کا حکم جاری نہ ہو جائے۔ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے کچھ عہدیداروں کو ایک فرضی اجلاس کے لیے طلب کر دیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک گل حسن سے استعفیٰ نہ لیا گیا۔ ریڈیو اور ٹی وی کے عمارتوں پر پولیس تعینات کر دی گئی اور پیپلز پارٹی نے راولپنڈی میں ایک جلسہ اس مقصد کے ساتھ منعقد کیا کہ کہیں صدر بھٹو کو اس معاملے میں عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ گل حسن کے بعد صدر بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کر دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کی بھی توہین شروع کر دی۔ بھٹو کی سوانح عمری زلفی بھٹو آف پاکستان میں اسٹینلی وولفوڈ نے لکھا کہ 2 جولائی 1974 کو بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جے رحیم اور متعدد سینئر ساتھیوں کو عشاء پر مدعو کیا۔ عشاء کا وقت 8 بجے تھا لیکن میزبان بھٹو خود وہاں پر نہیں پہنچے۔ جب رات کے 12 بج گئے تو رحیم نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور چیخ کر کہا، تم سب چمچے جب تک چاہو اس وقت تک لاڑکانہ کے مہاراج کا انتظار کرو، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جب بھٹو وہاں پر پہنچے تو حفیظ پیرزادہ نے رحیم کے سلوک کے بارے میں بھٹو کو بتایا۔ دیر رات گئے وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے سربراہ نے رحیم کے گھر جا کر انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب رحیم کے بیٹے سکندر نے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی مارا پیٹا گیا۔ جب ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ 7 لوگوں کی فہرست بھجوائی۔ اس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں رکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کی ترقی دی گئی تھی، لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر ضبط کی جو کہ بھٹو کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ ضیاء الحق نے بھٹو کی چاپلوسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اوون بین جونز لکھتے ہیں کہ کئی بار جنرل ضیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی۔ ایک بار میں بھٹو کو انہوں نے آمد کور کا تنخواہ نہ لینے والا چیف قرار دے دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی۔ بھٹو کی سوانح عمری میں اسٹانے وولفوڈ لکھتے ہیں کہ ضیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ کوئی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں۔ بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ اکثر ان کے دانتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہ ایک بار ضیاء سگریٹ پی رہے تھے، اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے۔ اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے انہوں نے جلتی سگریٹ کو جلدی سے اپنے جیب میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص اس سے اس قدر ڈرتا ہو تو وہ ان کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے۔
اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھٹو کے بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لاہور میں 3 بریگیڈز نے لوگوں پر فائرنگ کرنے سے مکمل انکار ہی کر دیا۔ ایک جگہ پر فوجیوں نے گولی چلانے کے حکم کی تعمیل کی مگر انہوں نے ہجوم کے سر سے اوپر گولیاں چلائی۔ اوون بینن جوس لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفوں سے مذاکرات کے درمیان آرمی کور کمانڈو کو شامل کرنے کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو کے نقطہ نظر سے وہ فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن فوجی افسران نے انہیں دوسری نظر سے دیکھا۔ ان کے خیال میں بھٹو کے اس اقدام سے ظاہر ہوا کہ بھٹو مکمل طور پر کمزور ہیں اور وہ فوج کا سہارا لینا چاہتے ہیں اور وہ فوج کے سوا حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ سن 1977 کو عام انتخابات کروائے۔ آنے والے انتخابی نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں 200 نشستوں سے 155 ملی جبکہ حزب اختلاف پیپلز نیشنل الائنس کو اس قدر تشہیر کے باوجود صرف 36 نشستیں ملی۔ سن 1970 کے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی اپنے مقبولیت کے عروج پر تھی اس وقت ان کو صرف 39% ووٹ ملے تھے جبکہ اس انتخابات میں ان کا ووٹ 55% ہو گیا تھا۔ بھٹو کے خلاف حزب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف 39% ووٹ ملے۔ انتخابات کے بعد کے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کوثر نیازی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمیئر بھٹو میں لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بھٹو بیٹھے تھے۔ پیرزادہ کی طرف انہوں نے دیکھ کر پوچھا کہ حفیظ کتنی نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہوگی۔ ان کا جواب تھا سر 30 یا 40 پر۔ بھٹو نے کہا کہ ہم اپوزیشن سے دوبارہ ان نشستوں پر انتخابات لڑنے کا نہیں کہہ سکتے، ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لاڑکانہ سے بنا مقابلہ منتخب ہوں جبکہ ان کے مشیر رفیع راجہ اس کے سخت خلاف تھے۔ بھٹو کے خلاف لڑنے والے پی این اے کے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بنا مقابلہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی نہ بھروا سکیں۔ اوون بین جونس لکھتے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ نے انہیں بتایا تھا کہ انتخابات میں گڑبڑ اس واقعے سے شروع ہوئی تھی۔ بھٹو کو دیکھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے 18 امیدواروں نے یہ یقین دہانی چاہی تھی کہ کوئی بھی امیدوار ان کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریویو مرر فور میموارز میں لکھا کہ بھٹو کے ایک مشیر راجہ انور نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو اور جنرل ٹکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے ٹکا خان کو کہا کہ جنرل آپ کو یاد ہے آپ نے جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ اب تک امن امان کا بہانہ بنا کر اقتدار پر بیٹھ سکتا تھا۔ اور 7 گھنٹے بعد ضیاء نے بھی وہی کیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کر دیا گیا۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ وکٹوریہ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز میں لکھتی ہیں کہ مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کے بینچ کے سربراہ تھے اور بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ سماعت کے درمیان جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام تر زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں، اس کا خیال رکھ کر ہم نے کٹہرے میں کرسی کا بندوبست کیا ہے ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر بٹھایا جاتا۔ مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنا دی۔ فروری سن 1979 میں
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर 4-3 के फर्क से मोहर लगा दी। ओवन बेन जोन्स लिखते हैं कि इससे पहले कत्ल की साजिश के किसी भी मुकदमे में फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी और न ही अदालती उज़्मा के जजेस मुजरिम और सजा के बारे में मुत्तफिक थे। इस सजा पर यह भी सवालात उठे कि मुल्जिम को उस वक्त भी कत्ल का मुजरिम ठहराया गया था कि हालांकि वो जाए वक़ुआ पर मौजूद भी नहीं था। भुट्टो ने फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन इस बुनियाद पर उसे मुस्तरद कर दिया गया कि उसमें ये बहस नहीं की गई कि पिछले 2 मरहले के फैसले में कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। रूस के सदर ब्रेज़नेव, चीन के सरबराह हुआ वफैन और सऊदी अरब के शाह खालिद समेत दुनिया भर के मुतादिद रहनुमाओं ने भुट्टो की सजा को माफ करने की अपील की। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने जनरल ज़िया को 3 खत लिखे, जिसके आखिरी खत में उन्होंने लिखा, बतौर फौजी आपको एक पुरानी बात याद होगी कि मैदान जंग में तो घास बहुत जल्दी आग पकड़ती है, लेकिन तख्तादार पर कभी नहीं। लेकिन ज़िया ने भुट्टो को फांसी देने का इरादा कर लिया था। आखिर में मामला रहम की दरख्वास्त तक पहुंचा। पाकिस्तान में ये जरूरी नहीं कि मुजरिम के अहले खाना की तरफ से सदर के पास रहम की अपील की जाए, लेकिन इस ख्याल के तहत कि कहीं ज़िया ये बहाना बनाकर भुट्टो को फांसी ना दे दे कि उनके अहले खाना ने उनके लिए कुछ नहीं किया। भुट्टो की एक बहन शेरबानो इम्तियाज के जानिब से रहम की अपील की गई। 1 अप्रैल सन 1979 को शाम की रोशनी में जनरल ज़िया ने सुर्ख रोशनाई में 3 अल्फाज लिखे, पिटिशन इज रिजेक्टेड, यानी अपील मुस्तरद की जाती है। मजीद ऐसी हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फहादीज इन्फो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जुड़ी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा यूट्यूब चैनल। मिलेंगे अगली वीडियो में।